السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو ساری زندگی کسی کے گھر میں کام کیا، ان کا کھایا، انہی کو بدنام کر کے آپ لوگ نکل گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گھر گئے ہو، اللہ کے گھر گئے ہو تو خود کچھ تو سوچو نا۔ پیچھے سے لوگوں کو بدنام کرنا، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ وہ چھوٹی باجی کا میں نے دیکھا ولاگ، تو وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میں نے تو نیکی کی تھی، میں نے تو ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، اور انہوں نے نا اس طرح کی باتیں کی ہیں اور میرے اوپر الزامات لگائے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نینا اور شاہ رخ نے تو کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنی والدہ کو پہلے اس نے بھیجا، پھر وہ خود بھی چلی گئی ہیں، اور وہاں جا کے جو کچھ ہو رہا ہے سارے ویورز دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے نا۔ روبینہ باجی، آپ نے وہاں جا کے اتنے کام کیے، آپ کو سلمہ نے اپنی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ وہاں پر اتنی خوش ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں یہاں آ گئی ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے یہاں بھی تو کسی کے گھر میں ہی کام کرنا تھا نا، یہاں بھی آپ بڑی چھوٹی باجی کے گھر کام کرنی تھی، وہاں آپ کا تنازع ہو گیا، وہاں سے آپ نکلے، پھر ہے نا آپ نے ان کے جو نوکر ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھے، پھر وہ ٹوہیں اور پھر وہ پریشانیاں پھر ان کے لیے بھی بنائیں۔ وہ چھوٹی باجی بھی اس دن رو رہی تھی، جب تک آپ ان کے گھر میں تھیں چھوٹی باجی تو سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے اگر کوئی چھوٹا موٹا ولاگ بنایا تو وہ بھی کوئی آپ کے بارے میں نہیں بنایا، لیکن آپ نے تو ان کو بدنام کر کے رکھ دیا، آپ نے تو ان کو بدنام کر کے رکھ دیا سب نے، کہ نینا ہو، شاہ رخ ہو، آپ ہوں، یا جو کچھ بھی، جو کوئی بھی ہو۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتی، لیکن میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ اللہ کا خوف کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو فساد بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ جو روٹھے ہیں ان کو مناؤ، جو ناراض ہیں ان کو آپس میں جوڑو، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے نہیں بھیجا ہمیں کہ جاؤ اور فساد بناؤ اور دو لوگوں کو الگ کر دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو روٹھے ہوئوں کو، دو لڑائی جھگڑا کیے ہوئے دو گروپوں کو آپس میں ملاتا ہے یا دو لوگوں کو آپس میں صلح کراتا ہے تو جنت میں اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ جنت میں اپنی جگہ بنائیں؟ دیکھیں اعمال تو ہمارے یہی ہیں، نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا کام کر لیا نہ کیا۔ ہمارے پاس آج کل اتنے خراب حالات چل رہے ہیں نا، کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ چلو کسی غریب کی مدد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا چولہا جلا لیں تو یہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے بھی اگر ہم لوگ کوئی تھوڑا بہت کسی کا کرتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اور یہی سوچ کے میں نے چینل بنایا تھا کہ میں اس سے جو میری ارننگ ہوگی میں غریبوں کی مدد کروں گی۔ ہم تو روٹی کھا رہے ہیں، دیکھیں نا، میں اپنے بیٹے سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا اگر ہمارا 10 کروڑ بھی بینک میں ہے نا تو ہم نے ایک روٹی صبح اور ایک شام کھانی ہے، بس۔ اس کے علاوہ ہمارا کیا خرچہ ہوتا ہے، ہم نے کیا کھانا ہوتا ہے؟ بس یہ خوشی ہوتی ہے کہ بینک میں ہمارے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم اگر غریبوں کی مدد کر دیں اور اپنا ایک ٹائم پورا، مطلب صبح شام کا ہمارا دن کا گزارا ہو جائے اور دوسرے دن اللہ دے گا۔ تو یہ تو ہماری ویسے ہوس ہے نا کہ ہمارے بینک میں اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے اور فلان ہے اور ڈھینگ ہے۔ تو آج کل تو وہ حالات بھی نہیں رہے، آج کل تو وہ بھی نہیں رہے۔ بینک میں بھی جنہوں نے رکھے ہوئے تھے نا متوسط طبقے کے، ہماری طرح کے لوگ، آپ کی طرح کے، ہماری طرح کے، تو ہم نے بینکوں میں بھی کیا چھوڑا ہے؟ ہمارے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، آمدنیاں اتنی ہیں نہیں، کاروبار میں اتنے فوائد نہیں ہیں، کاروبار میں اتنے نفع نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستان کا امیج باہر کے ملکوں میں اتنا عجیب اور خراب ہو گیا ہے کہ اب باہر سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ تو کرتا نہیں ہے، خود ہی آپ نے اپنا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے بن کے رہیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کریں۔ دیکھیں ہمارے پڑوس میں کوئی غریب تو نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو رات کو بھوکا سویا ہو۔ ہمارے کسی پڑوسی کے بچے کی فیس دینے کے لیے ایسے نہ ہو کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس کا بچہ پڑھ نہ سکے، تو ہم اس کی فیس پے کر دیں، ضروری نہیں ہے اس کا نام لیں یا اشتہار لگائیں یا ہم ضرور دکھائیں کہ یہ ہم نے 10 روپے دیے ہیں یا 10,000 دیے ہیں۔ تو اس طرح کی نیکی کے کام کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ یہ دیکھیں نا جو لڑائیاں وائی ٹی پہ چل رہی ہیں، کنٹروورسی چل رہی ہے، کئی لوگ بھڑکا رہے ہیں، کئی لوگ، وہ ایک پتہ نہیں کون سا چینل ہے، وہ لڑکی انڈین ہے،
لڑکی ہے عورت ہے مجھے نہیں پتہ، تو وہ ستارہ یاسین لوگوں کے خاندان کے کچے چٹھے اندر باہر سے نکال کے لائی ہوئی ہوتی ہے اور خوب سارے ویوز بٹور رہی ہے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. ہم کیوں کسی کے پردے فاش کریں؟ اللہ پاک ہمارے پردوں کو ہمارے عیبوں کو ڈھانپی رکھے اور ہمیں پردے نصیب فرمائے. قیامت والے دن ہمارے عیب جو ہے نا وہ چھپائے پروردگار عالم. ہم بڑے گناہ گار ہیں، تو ہم کیوں کسی کے لیے اس طرح کی باتیں کریں؟ ہم کیوں کسی کی ٹھہرے میں بتاتی ہوں فلانا ان کے اندر کی بات یہ ہے، وہ فلانا فلانے کی بات یہ ہے. نہ، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. ہمارے اپنے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. کل پورا دن آپ یقین کریں میں ہاسپٹل گئی ہوں، اپنے بھائی کے پاس گئی ہوئی تھی، واپسی کا راستہ نہیں تھا. ہم لوگ 12:30 بجے رات تک وہاں باہر بیٹھے رہے. جب پتہ چلا ہے کہ روڈ سارے کلیئر ہو گئے ہیں کراچی کے، تو پھر ہم اپنے گھر آئے ہیں. وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں جی. تو سیاستدانوں کی تو سیاستیں چل رہی ہیں اور عوام بیچاری پس رہی ہے. کسی کا نہ کوئی کام ہے، نہ روزگار ہے، نہ کچھ ہے. تو اچھے کام کریں اور ان باتوں کو چھوڑ دیں. پلیز پلیز آپ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں. تو یہی ہے کہ آؤ سب کی مدد کریں. آ جاؤ سارے مل کے کسی کی مدد کریں. میں وہاں سے گزری تو سیلانی والے وہ ٹیبل لگے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، تو بندے کھانا کھا رہے تھے اور پوری لائن لگی ہوئی تھی. اب یہ ٹیبل خالی ہوں گے تو کچھ لوگ اور آ کے بیٹھیں گے. تو اس طرح سے بھی تو ہم نیکی میں میں نے پھر وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میں نے کہا بیٹا گاڑی روکو تو یہاں پہ کچھ پیسے ڈال دو. یہ ہمارا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم تھوڑا سا بھی اگر کچھ دے دیں گے. تو ویورز آپ اس طرح کریں کہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، اور لیتے ہوں گے. آپ سب مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ویسے اب ولاگ بنا رہی ہوں تو آپ کو ساری باتیں بتا رہی ہوں نا، تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی مدد کر دو، اس کے لیے اچھا کر دو، اس کے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر دو. تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں. باقی تو کرنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہماری ایک ولاگر ہیں بیبو، اب انہوں نے خدا کا شکر ہے یہ گالیاں گلوچ اور یہ مقدمے ختم کر دیے ہیں. ان کے گھروں میں اتنے فساد بنے ہیں، اتنے فساد بنے ہیں. وہ زاہد بھائی اور بیبو کی لڑائی ہوئی اور پھر نا ان کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ کے چلے گئے، اور کتنا عرصہ وہ روتی رہیں پیٹتی رہیں. ان کی گاڑی چوری ہو گئی، ان کی بائک چوری ہو گئی. ان کا بہت نقصان ہوا، ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. الحمدللہ اب ان کے شوہر کسی نے راضی کروا دیے. کوئی بیچ میں پڑا. اب اس بندے کو کتنا ثواب ہوا ہوگا جس نے بیبو کو ان کے شوہر سے ملوا دیا، ورنہ وہ بندہ تو منحرف ہو گیا تھا. اس نے تو کہا کہ میرے ساتھ بات بھی نہ کرے، میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو پروردگار عالم نے پتہ نہیں، ہم نے میں نے بھی بڑی دعائیں کی کہ یا اللہ کسی کا گھر نہ توڑنا، کسی کا گھر نہ ٹوٹے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب بیبو اپنے گھر میں خوش ہیں. تو بیبو جی میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ شکر الحمدللہ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں. تو اسی طرح نا میرے بہن بھائیو، آپ دوسروں کا خیال کرو. اس تک پہنچ نہیں سکتے تو اس کے لیے دعا کرو. یہ سب ہمیں اللہ پاک نے ہمت دی ہوئی ہے نا. تو امید ہے آپ لوگ میری ان باتوں کو تھوڑا سا غور بھی کریں گے اور مجھے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور مجھے کمنٹس بھی دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنی دیر میری ان باتوں کو سنا. پتہ نہیں میں نے ٹھیک کہا یا غلط کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی یا نہیں. تو ٹھیک ہے، پھر اب اجازت لیتے ہیں، پھر ملیں گے کسی ولاگ میں. اللہ حافظ.